افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں۔ افغان مہاجرین کو دی گئی مہلت ختم ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ بغیر ویزا افغان مہاجرین کا پاکستان میں داخلہ بند ہے۔ افغان حکام نے ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ افغان حکام نے درخواست کی ہے کہ رمضان المبارک تک واپسی کی مہلت دی جائے گی۔ پاک افغان بارڈر پر غیر قانونی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے۔ سفری دستاویزات کے بغیر آنے جانے پر پابندی عائد ہے۔ اسی پر بات کریں گے فخر کاکا خیل سے۔ فخر کاکا خیل، بتائیے گا افغان مہاجرین کو دی گئی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جی بالکل، آج 45 برس بعد جب سے افغان جہاد کا دور شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین اسی تورخم بارڈر اور دیگر جو 8 کے قریب خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے بارڈر پر 8 ایسے چیک پوائنٹ ہیں جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہوئے۔ 2001 کے بعد گو کے ریسٹرکشنز کا بار بار کہا گیا کیونکہ پاکستان جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے پاکستان پر اثرات پڑ رہے تھے، لیکن اب جب اے پی ایس واقعہ ہوا 100 سے زائد جو بچے شہید ہوئے اور اس کے بعد چارسدہ والا واقعہ، مردان کا واقعہ اور ایک کے بعد دیگر اتنے بڑے پیمانے جو تباہ کن واقعات ہو رہے تھے، تو اس کے بعد پاکستان پر اندرونی حلقوں کی جانب سے پریشر بڑھ رہا تھا کہ افغانستان سے لوگ آ کر اٹیک کرتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی تورخم بارڈر کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تورخم پر سیکیورٹی بڑھا دی جائے، تاہم افغان حکومت کی جانب سے اس پر منفی رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ جب پاکستان نے بارڈر بند کیا تو انہوں نے اسلام آباد سے رجوع کیا اور اسلام آباد نے ایک بار پھر یہ بارڈر کھول دیا، لیکن اس کے باوجود انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی تھی کہ ان چیک پوائنٹس کو پاکستان کے اندر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک مربوط پالیسی کا اعلان کیا گیا، وضع کی گئی، جس میں 8 جو چیک پوائنٹ ہیں گورا بروغل، دروز پاس، غلام خان، گومل پاس، لتبن، پیواڑ پاس، تورخم اور اوشیری پاس۔ ابتدائی طور پر تورخم پر 4 کلومیٹر پاکستانی سرحد کے اندر ایک بار لگائی گئی اور پراپر چیکنگ کے ذریعے لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ بارڈر بند نہیں ہے، البتہ سفری دستاویز یا جس کے پاس ویزا نہ ہو ان کو روکا جائے۔ اس موقع پر لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کا بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کابل حکومت کی جانب سے، لیکن جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو افغان ہجرت کے نام پر ادھر آیا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، کابل میں 2 سال گزارنے کے بعد واپس پاکستان آتا ہے تو اس کی تک نہیں بنتی، لاجیکلی وہ مہاجر نہیں کہلایا جا سکتا۔ جب وہ ایک بار اپنے وطن میں رہ سکتا ہے تو پھر اس کو پاکستان آنے کی ضرورت کیا ہے؟ البتہ ویزے پر اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ویزے کے لیے بھی افغان حکومت سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس اتنے بڑے پیمانے پر پاسپورٹ ہم فراہم نہیں کر سکتے، جس کے بعد پاکستان نے ایز اے گڈ ول جیسچر ان کو یہ تک تجویز دی کہ پاسپورٹ بنانے کے لیے بھی ہم اپنی مشینری اور اپنے لوگ فراہم کریں گے، لیکن جو اہم مقامات ہیں افغانستان کے اندر، افغانستان کے صوبہ کنڑ، ننگرہار، خوست، پکتیا، پکتیکا اور بدخشاں، جہاں پر پاکستانی دہشت گردوں کے اور افغان دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود ہیں، داعش کے ٹھکانے موجود ہیں، اور وہاں سے پشاور، چارسدہ، مومن، باجوڑ، ملکن ڈویژن، سوابی، نوشہرہ میں ٹارگٹ کلنگ اور دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی عوام کو شدید تشویش ہے، جس کے بعد پاکستان نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ پراپر گیٹ بنائے جائیں گے اور جو لوگ جن کے پاس سفری دستاویز نہ ہو، ویزا پراپر نہ لگا ہو، ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک، کیونکہ جب بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے افغانستان، امریکہ اور دیگر جو اقوام ہیں ان کی جانب سے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھتا ہے اور پاکستان اس بین کے اوپر ریلیکسیشن لینا ہے۔ اب یہ خود ہماری وزارت خارجہ اور پاکستان حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ کس حد تک وہ اس پالیسی کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کی جانب سے خصوصی طور پر اسلام آباد وفاقی حکومت اور ہمارے اداروں کے اوپر یہ پریشر تھا کہ کس طریقے سے دہشت گرد بارڈر کراس کر کے کئی کلومیٹر پاکستان کے اندر گھستا ہے اور حملے کرتا ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہماری جو یہاں خیبر پختونخوا کے حکام سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے سے ہی جو غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں ان کا ڈیٹا کلیکشن شروع کر دیا ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ان کی وطن واپسی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، لیکن 45 برس بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو افغان مہاجر بغیر دستاویز کے، بغیر ویزے کے پاکستان میں انٹری کرے گا اس کو روکا جائے گا، اور اسی طریقے سے پاکستان سے بھی جو شخص بارڈر کراس کر کے افغانستان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، انہوں نے افغان حکومت کو کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صرف شنواری ایک ایسا ٹرائب ہے جو بارڈر کے آر پار رہتا ہے، ان کو 20 کلومیٹر پاکستانی سرحد کے اندر آنے کی اور کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی، باقی جو بھی لوگ ہوں گے
ان کو بارڈر پر ہی روکا جائے گا. اس حوالے سے بارڈر 4 کلومیٹر تک کے ریڈیس میں بارڈر کی فینسنگ بھی کی گئی ہے پاکستان کے اندر, تاکہ پراپر طریقے سے ایک ٹریڈ روٹ بھی فراہم کیا جا سکے. اور اس طریقے سے شہیدان موڑ جو فائنل موڑ ہوگا پاکستان کے اپنے سرحد کے اندر, خیبر ایجنسی لنڈی کوتل تحصیل کے اندر ایک موڑ ہوگا جہاں پر پراپر چیکنگ کی جائے گی, کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ساری چیزوں کی چیکنگ کے بعد ان کو خیبر ایجنسی اور پھر بعد ازاں پاکستان آنے کی اجازت ہوگی. اس حوالے سے یہ بھی اہم ہے کہ اس وقت بھی جیسا کہ ہمارے ناظرین ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, یہ آج کے 1 جون کے خصوصی مناظر ہیں. ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کی سرحد پر لوگ موجود ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے نہ تو ان کے پاس سفری دستاویز ہے, نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے, اور نہ ہی ایسی کوئی راہداری کا نظام جس کے ذریعے حکام ان کو پاکستانی سرحد آنے کی اجازت دیں. بارڈر کے اس پار سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس کو کافی مشکل قرار دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان نے جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے مقام پر ایک گیٹ تعمیر کیا تھا جس کے اوپر افغان حکومت کو تشویش تھی اور افغان حکومت کو اعتراض تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس گیٹ کو استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی جانب سے اس گیٹ کو بند کیے رکھا, جس کے بعد ہمارے پاکستانی ناظرین نے دیکھا اور جو تجزیہ کار ہے اس کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ انگور اڈا کا جو گیٹ ہے اس کا نظم و نسق اور جو انتظامات ہیں وہ افغان حکام کے حوالے کیے جائے. افغان حکام کے حوالے کرنے کے باوجود آج 8 روز بیت گئے, اس کے باوجود اس گیٹ کو کابل حکومت نے بند کیے رکھا ہے. حالانکہ ہم نے جب یہ بات کی کہ آپ نے پاکستانی گیٹ کو کیوں افغان حکام کے حوالے کیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر بھروسہ کیا, ان کے حوالے کیا ایز اے گڈ ول جیسچر کہ ٹھیک ہے اگر ہماری جانب سے آپ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنی جانب سے اس گیٹ کو عوام کے لیے کھول لیں, لیکن اس گیٹ کو بھی افغان حکومت نے بند کیے رکھا ہے. اور اب یہ جو 45 برس بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو یہاں خیبر پختونخوا میں اور پاٹا میں اس بات کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ امکان یہ ہے اور امید ہے کہ اس سے شکریہ فخر کاکا خیل, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا.